نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی ایپیسوڈ میں ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ میں ہم نے جو کچھ سنایا پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اچھے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ کرتے ہیں آیت 283 سے۔ اس آیت میں رہن کے حوالے سے ہدایت اور گواہی چھپانے کی مذمت کی گئی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔ ہاں، اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے وہ گناہگار دل کا حامل ہے۔ اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 284 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے ہاں ہر عمل کا محاسبہ ہوگا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا اللہ تو اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ ہمیں معاف فرما دینا۔ اور اب سورہ بقرہ کی وہ لاسٹ 2 آیات جنہیں عرش الہی کے 2 خزانے کہا جاتا ہے، اسے اپنی روٹین میں رکھنا چاہیے، ہر روز صبح اور رات کی دعاؤں میں پڑھنا چاہیے۔ یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی۔ بے شک یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جس سے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافی لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے، آمین اللہم آمین۔ یا اللہ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں، تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما، آمین۔ اے اللہ اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں سورہ عمران سٹارٹ کریں گے۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔